تحریر فرمایا اور تمام سوالات سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ہیں۔ قرآن کریم میں کیا کہا گیا آدم علیہ السلام کے بارے میں؟ یہی کہ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا اور فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک درخت منع کر دیا تھا، پھر انہوں نے اسے کھا لیا، پھر حوا اور یہ ساری چیزیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ بھیا آپ ایک ڈکشنری لیں اور اس میں آدم کا لفظ نکالیں۔ عربی قرآنی آیات کی ڈکشنری اب عام طور پہ مل جاتی ہے، اور قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ آدم آیا ہے اس جگہ کو آپ خود تلاش کر لیں۔ مثلا مل جائے گا کہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 یا 2 یا 10 یا 12 سورت فلاں اور آیت نمبر فلاں، تو آپ اس میں خود پڑھ لیجئے، تو ساری تفصیلات وہ جو قرآن کریم میں ہیں آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیغمبر کا درجہ دیا گیا، یقیناً وہ پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے پاس سے تم لوگوں کے پاس ہدایت آئے گی۔ تو جس شخص پہ وحی نازل کی گئی، ہدایت دی گئی، وہ یقیناً پیغمبر علیہ السلام کے درجے میں بھی تھے۔ اور حدیث میں بھی بہت چیزیں آئیں، بہت چیزیں سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں کہ وہ اللہ کے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں سے 5 بڑے پیغمبر جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت عزت اور تکریم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان میں ایک یہ بھی۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کہتے ہوں گے کہ آدم یہ کر، آدم جنت میں چلا جا، آدم یہ کھا، کیا محبت ہوگی کہ پروردگار عالم خود نام لے لے کے کہہ رہے ہیں، تو کیا تعلق ہوگا ان کا۔ کتنا عرصہ جنت اور کتنا عرصہ زمین پہ رہے کچھ پتہ نہیں، سب تخمینے ہیں، سب ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نے لکھ دیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ 1000 سال جنت میں رہے اور 10,000 سال جدہ میں رہے، پاکستان سعودیہ میں۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہاں سے یہ روایت آ؟ جو مرضی جھوٹ گھڑ کے لکھ دو۔ کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جتنا عرصہ زمین پہ رہے پانی نہیں پیا؟ سبحان اللہ، وہ کیوں بھئی پانی کیوں نہیں پیا؟ تب خود عقل میں آتی ہے یہ بات، آپ کی عقل میں آتی ہے کہ حیات انسانی پانی کے بغیر ممکن ہے؟ یا تو یہ پھر معجزہ ہوگا، اور وہ بھی کسی مستند کتاب میں ہو تو جانے، جو مرضی جھوٹ گھڑ لو۔ میں مثلا یہ کہہ دوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ گرمیوں میں آتے تھے خربوزے، ریڑیاں لگتی تھیں، لوگ چلاتے تھے، G6 میں تشریف لائے تھے تو ریڑی سے کترا کے گزر گئے۔ تب سارا گپ نہیں ہے تو اور کیا؟ والعیاذ باللہ بہت سے لوگ، اور خاص طور پہ جب علم میں گہرائی نہیں ہوتی تو ایسے جھوٹ بکتے ہیں، ایسے جھوٹ تحریر کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم یہ جو پیشہ ور واعظین اور حکومت کے جو پجاری ہوتے ہیں، ہم ان پہ اسی لیے زیادہ تنقید کرتے ہیں، مت جھوٹ بولو شریعت کے بارے میں۔ یہی بات کہ حضرت آدم علیہ السلام رہے تھے، پانی نہیں پیا تھا، ایک ملحد بچے کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے، وہ آپ کی کسی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اللہ کو۔ یہی بات وہ 50 دوستوں کو سنائے گا اور کہے گا یار خود عقل سے کام لو، پانی نہیں پیتے تھے تو زندہ کیسے رہتے تھے؟ اب کون اس کا جواب؟ 50 یہ سمجھیں گے کہ یار آیا ہوگا کسی کتاب میں۔ تو اس لیے ملاقات ہو تو عرض کریں کہ بیٹے سب جھوٹ ہے، سب گھڑی ہوئی چیزیں۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام میں پہلے کون فوت ہوا کچھ پتہ نہیں، جنازے میں بھی شرکت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے اماں کے اور ابا کے، یقین مانے کچھ پتہ نہیں۔ والدین کی قبر کا بوسہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اصل میں منع ہے، والدین کی قبر میں سے کسی بھی قبر کو چومنا منع ہے۔ اصل اصول تو یہ ہے
لیکن کبھی کبھی انسان جذبات میں اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا، یا والدہ یا والد جو اس سے بھی محبت ہوتی ہے، ابھی مطلب انتقال ہوئے بھی کچھ عرصہ ہی ہوتا ہے، چند دن گزرے ہوتے ہیں، تو کبھی بے اختیار آدمی ایسی چیز کر گزرتا ہے تو پھر وہ گناہ گار بھی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام، مگر یہ لکھا آپ نے کیا ہے؟ کیا مورگیج؟ وہ تو جیم سے ہوتا ہے، یہ تو نون ہے آخر پہ، اس میں بھی نقطہ پڑا ہوا ہے۔ مورگین پتہ نہیں، بہرحال مورگیج ان کی اصطلاح کے مطابق مورگیج میں درجات ہیں، کس چیز کی مورگیج آپ کرنا چاہتے ہیں، بینک کی شرائط کیا ہیں، کس وجہ سے آپ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مختلف مدارج ہوتے ہیں۔ آپ اسی درجے کا تعین کیجئے کہ میری ضرورت یہ ہے، بینک فلاں ہے، وہ اس پہ اتنا نفع یا سود لیتا ہے، یا زیرو انٹرسٹ ہے، یا کیا ہے، پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ ایک پراپرٹی ہو جس کا کرایہ ملتا ہو، اس پراپرٹی پر مارگیج نکالی جائے اور اس پیسے سے اور کوئی انویسٹمنٹ کی جائے۔ اب یہ بھی مجہول کیفیت آپ نے بیان کی، کون سی پراپرٹی ہے، کتنا کرایہ، کیا صورت اس کی ہے، اس کی مارگیج پھر وہیں آ جاتا ہے کہ کس بینک سے کرا رہے ہیں، کیوں کرا رہے ہیں، کیا ایسی مجبوری پیش آ گئی ہے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ شریعت نے جو اصول متعین کیے ہیں ان سے ایک چیز ٹکراتی ہے اور اس میں ایکسیپشن دینا پڑتی ہے۔ مثلا یہ شریعت نے طے شدہ بات ہے، بالکل اسے طے کر دیا ہے کہ حرام سے علاج نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج کرو ورنہ یہ مر جائے گا۔ اب علماء سوچیں گے کہ اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، وہ ایکسیپشنل کیسز ہو گئے نا۔ اللہ نے فرمایا الا من اضطر، ہاں مگر تم پہ ایسی کیفیت آ جائے کہ تم مر جاؤ گے تو پھر فلاں فلاں چیزوں کا استعمال جائز ہے۔ اسی طرح جو انویسٹمنٹ اور یہ چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، دیکھیں جب ہاتھ بدل جاتا ہے نا، حکم بدل جاتا ہے۔ ایک مسلمان نے ولیعاذ باللہ سود کا پیسہ حاصل کر لیا، اب اس نے ایک اور آدمی کو دے دیا، ہاتھ بدل گیا نا، تو جو اس کو دیا ہے کہ یہ تحفہ ہے تمہارے لیے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، حلال ہے، اس کے لیے حرام۔ اسی لیے کہیں بھی انویسٹمنٹ جب ہوتی ہے تو اصول کے مطابق دوسرا جو پارٹنر ہے اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ بھئی تم پیسے کہاں سے لائے۔ مثلا اس نے انویسٹمنٹ کی، اس کا یہ لو 1 کروڑ روپیہ میرا بھی اس کاروبار میں ڈال دو، اب اس کا حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے 1 کروڑ تمہارے پاس آیا کہاں سے، وہ ڈاکہ ڈال کے لایا ہے، سود لیا ہے، اپنے والدین کی وراثت میں ملا ہے، قرضہ واپس ہوا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ پوچھے یہ پیسہ کدھر، جدھر سے بھی آیا ہے تو اپنا کاروبار کرو۔ یہ چیزیں تو اس لیے یہ مسئلہ جو آپ نے لکھا ہے اس کی تفصیلات نہیں ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے تک نوافل اور قرآن کریم کی تلاوت درست ہے یا نہیں؟ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے تک ایک چیز تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز کی بجائے آپ لفظ یہ استعمال کیجئے کہ غروب آفتاب، کیونکہ نفل جو منع ہیں یہ اس شخص کے لیے جس نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ عصر کی نماز اس نے پڑھ لی مثلاً آج کل کے وقت کے مطابق 5 بجے، اور مغرب ہو رہی ہے 7:20 پہ، تو جو 1 گھنٹہ 20 منٹ ہیں یہ اس شخص کے لیے نفل پڑھنا منع ہے۔
ہم عصر کی نماز 6:15 بجے پڑھتے ہیں، تو 6:15 سے پہلے سارے نوافل ہمارے لیے جائز ہیں۔ جب 6:15 بجے عصر پڑھ لی تو 7:15 بجے جو مغرب ہوگی اس تک نفل نہیں پڑھے جا سکتے، غروب آفتاب تک نہیں پڑھے جا سکتے۔ ایک چیز امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ یہ ہر شخص پہ اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے عصر کس وقت پڑھی ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے عصر کی نماز فرض کیجئے 7:10 پہ پڑھی، ابھی 10 منٹ باقی ہیں سورج کے ڈوبنے میں، ان 10 منٹ میں وہ نفل نہیں پڑھ سکتا، جبکہ 7:05 تک وہ نفل پڑھ سکتا تھا۔ وہ 7:05 پہ بھی نفل نہیں پڑھ سکتا تھا، 7:05 پہ نفل پڑھ سکتا تھا، کیونکہ اس نے ظہر کے بعد بھی عصر نہیں پڑھی تھی، تو عصر اس نے پڑھی ہے 7:05 پہ، 7:10 پہ، غروب میں بھی 10 منٹ باقی ہیں، تو یہ 10 منٹ اس کے لیے منع ہے، پیچھے اس کے لیے منع نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل سورج کا ڈوبنا ہے۔ ایک آدمی مثلاً سورج ڈوبا 7:45، 7:30 سمجھ لیں، اب 7:30 سورج ڈوبتا ہے اور مغرب پڑتا ہے 7:45 بجے، یہ درمیان کے جو 15 منٹ ہیں، ان 15 منٹ میں وہ نفل پڑھ سکتا ہے، اگرچہ مکروہ ہیں اس کے لیے، اسے چاہیے کہ فرض نماز پہلے پڑھے، اسے چاہیے کہ مغرب کے فرض ادا کرے، لیکن نہیں کی کوئی وجہ، تو اس نے یہ جو 15 منٹ ہے نا، اس کے لیے نماز پڑھنے کا وقت مباح ہو گیا۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مغرب جب غروب ہو جاتا تھا، سورج ڈوبتا تھا، تو فوراً وہ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ حنفی فقہا اس لیے اسے منع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اپنا انفرادی عمل تھا، یقیناً ہم اسے مانتے ہیں، لیکن اگر ہم اس طرح اوپن کر دیں تو مغرب کی نماز میں تاخیر ہو جائے گی۔ 7:20 پہ اذان ہو گئی، آپ تشریف لائے، آپ نے 2 نفل شروع کر دیے، ایک اور آدمی آیا، اس سے 2 نفل شروع کر دیے، تو مغرب کی نماز جو آرام سے 7:30 پہ ختم ہو جاتی ہے، اب یہ 7:35 اور 7:40 بھی ہو سکتے ہیں، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے کہ بھی اتنے لمبے نفل تم کیوں پڑھتے ہو، اس وجہ سے منع ہے۔ تو یہ تھی نوافل کی بات، رہ گئی قرآن کریم کی تلاوت۔ تو قرآن کریم کی تلاوت عصر کے بعد ہے جائز، لیکن آیت سجدہ چونکہ مکروہ وقت میں آئے گی تو سجدہ مکروہ ہوگا اس وقت، لیکن اسے کراہت کے ساتھ ہی ادا کیا جائے گا۔ آیت سجدہ پڑھے گا نا، سجدہ اس کے ذمہ واجب آ گیا نا، اب چاہیے تو اسے یہ تھا کہ وہ اصل وقت میں سجدہ ادا کرتا۔ اصل وقت سے مطلب یہ ہے کہ وہ وقت جس میں نفل منع نہیں ہے، یہ اثر پڑ چکا تھا، نفل اس کے لیے منع ہو گئے تھے، اب یہ سجدہ کرتا ہے، اس کے لیے یہ مکروہ ہے، لیکن اس مکروہ وقت میں بھی اس مکروہ سجدہ ہوگا، مگر اس کے حق میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، دوبارہ سجدے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ فقہ حنفی بظاہر حدیث کے خلاف کیوں لگتی ہے؟ بالکل بھائی ایسے ہے، کہتے ہیں کہ عقل کا غلبہ ہے، بہت تشویش میں ہوں کیونکہ عمل تو حدیث پر کرنا ہے۔ آپ نے بالکل سچ تحریر فرمایا، بڑی اچھی بات کی۔ فقہ حنفی میں عقل کا غلبہ ہے، اس لیے کہ ائمہ مجتہدین میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ بڑے فقیہ اور بہت گہری سوچ رکھتے تھے۔ وہ حدیث کے ظاہر پر عمل کرنے کے بجائے 100 مرتبہ سوچتے تھے کہ اس حدیث کے پیچھے ہے کیا۔ مثلاً حدیث میں آ گیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا منع ہے، یہ بہت سی روایات ہیں۔ ملمومن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہے تو تم اسے کہنا تم جھوٹ بولتے ہو، اور صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہوا ہے۔ جن ائمہ نے اس حدیث کے ظاہری الفاظ کو لیا ہے تو وہ کہتے ہیں بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے دونوں برابر ہیں، حدیث میں آ گیا، عمل کیا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھے یہ بھی ثواب کا ہی کام ہے کیونکہ حدیث پہ عمل کیا ہے نا، این ممکن۔ یہی حدیث جب فقہائے احناف کے آئی، امام صاحب رحمۃ اللہ کے آئی، تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ کبھی ہوا نہیں، اس موقع پہ کیا تھی، کیا پیش آ گیا تھا؟ اچھا کون سا صحابی کہتا ہے؟ پتہ چلا کہ صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حالات دیکھے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں
شدید درد تھا، نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو ضرورت پیش آ گئی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میرے ساتھ چلو اور کسی گندگی کے ڈھیر پہ چلو۔ وہ بڑے سیانے، بڑے عقل مند آدمی تھے، انہوں نے ایک کوڑے کے ڈھیر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا کہ گھٹنے تو مڑ نہیں سکتے، شدید تکلیف ہے۔ اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاجت اور اس ضرورت کو پورا کیا۔ آگے یہ بات پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ایسے کیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب حدیث میں آئی حنفیوں کے ہاں تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عذر میں جائز ہے، اسی لیے آپ دیکھیں پھر انہوں نے حرام نہیں کہا، حتیٰ کہ مکروہ تحریمی نہیں کہا، انہوں نے کہا مکروہ تنزیہی ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ پھر ہمارے زمانے کے علماء آئے، خاص طور پہ حضرت یوسف بن نوری نور اللہ مرکزہ، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی شرح میں لکھا کہ چونکہ آج کل ہمارے دور میں انگریز ہی ایسے کرتے ہیں تو اس لیے یہ فعل مکروہ تحریمی عملاً حرام قرار پائے گا، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اور بہت بڑا گناہ اسے شمار کریں گے، لیکن فی الواقع وہ مکروہ تنزیہ ہے۔ یزب بن نوری نور اللہ مرکزہ کی رائے ہے جو آپ کے سامنے رکھی۔ تو حدیث جب حنفیوں کے ہاں آتی ہے تو 100 طرح سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ پیش آ گئی کہ حنفی فقہا جو تھے، جب یہ پھیلی ہے حنفی فقہ تو یہ احادیث پر ایسا مقام آ گیا تھا کہ مصر کے صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی اور فتویٰ دے رہے ہیں، مدینہ منورہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی اور فتویٰ دے رہے ہیں، مکہ مکرمہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی اور فتویٰ دے رہے ہیں، ہر شہر کے مفتی اور قاضی الگ الگ ہیں۔ یہ آج کا وقت تھوڑا ہی تھا، اب کون مدینہ منورہ سے سفر کر کے ایک مہینہ جائے مکہ مکرمہ اور جا کے پوچھے کہ فتویٰ یہ ہے یا یہ ہے؟ ہر جگہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اپنا عمل تھا، کوفہ کا اپنا عمل تھا، کوئی کس عمر میں کتنا دودھ پیے تو وہ بہن بھائی ہو جاتے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جاؤ، وہ مرد تھا، اچھی خاصی اس کی عمر تھی، فرمایا تم فلاں جگہ اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ عورت اپنا دودھ تمہارے منہ میں ڈال دے، کسی چمچے وغیرہ میں کسی چیز میں نکال کے ڈال دے، تم اس کے بھائی ہو جاؤ۔ فتویٰ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی روایت جب حنفیوں کے ہاں پہنچی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے جو دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے اس عمر میں پیے گا تو حکم لگے گا، وگرنہ نہیں لگے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب زمانہ آیا جنگوں سے امن کا، خلافت راشدہ، پھر امویوں کے ہاں جب خلافت گئی عباسیوں میں، تو عباسیوں کا پہلا دور تو ان کے لڑائیوں میں گزرا اور بغاوتیں ہوتی رہیں۔ ہارون الرشید جو تھا اس نے جم کے حکومت کی اور بڑا پڑھا لکھا، بہت پڑھا لکھا آدمی، وہ ایک اس کی زندگی کا یہ واقعہ پوری تاریخ کو اس نے پلٹ دیا۔ وہ در حقیقت اس پہ بڑا پریشان تھا کہ ادھر دیکھو یہ فتویٰ ہے، ادھر دیکھو یہ فتویٰ ہے، جس صحابی رضی اللہ عنہ نے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی اس نے دے دیا فتویٰ۔ مثلاً یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی فتویٰ ہے۔ یہ حنبلیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانے سے اب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سعودیوں کو آپ کھلائیں نا اونٹ کا گوشت، دوبارہ وضو کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فتویٰ ہے اور صحیح حدیث ہے، گرم پانی سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو چیز آگ پر پکائی جائے اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ان کا فتویٰ تھا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنا رہے تھے، انہوں نے کہا چچا اگر
آگ پہ پکنے والی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تو گرم پانی سے وضو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے تو چپ ہو گئے، پھر انہوں نے کہا بھتیجے اگر حدیثیں سننی ہے تو آیا کرو، حجتیں کرنی ہے تو نکلو یہاں سے۔ یہ نہیں ہے کہ عقل پہ کوئی نہیں پرکھتا تھا، سب عقل پہ پرکھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی، عورت نے آ کے گواہی دی کہ ایسے ایسے یہ چیز پیش آئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عورت حفظت تم نصیحت بھول گئی یا اسے یاد رہا، پھر اس کی گواہی پہ میں کیا یہ فتویٰ دے دوں؟ یہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، میں ہرگز عورت کی گواہی پہ فتویٰ نہیں دوں گا، فرمایا اس طرح کرو۔ سب سوچتے تھے، سب دانش مند تھے، اور عقل کا معیار مختلف تھا۔ نتیجہ یہ کہ یہ دور جب آیا ہارون رشید کا، ہارون کا دور میں مختلف فتاویٰ آنے لگے، قتل اس صورت میں یہ سزا ہے، اس صورت میں یہ سزا ہے، اس طرح قتل ہو جائے تو اس طرح قتل ہو جائے تو اس طرح، مارا کیسے تھا، جسم کا کون سا حصہ توڑا تھا۔ قانون چاہیے تھا ایسا جو گورنمنٹ بناتی اور اس پہ لوگ متفق ہو جاتے، کم سے کم قاضی اس کے مطابق فتویٰ دے۔ تاریخ پلٹ گئی جب ہارون الرشید کے پاس روم کے بادشاہ کا پیغام آیا۔ اس کا ہارون ہمارا قانون عیسائیوں کا صدیوں سے زمین پہ جاری، اور وہ صحیح کہتا تھا، آپ کا یہ جو کشمیر ہے یہاں پر عیسائیوں کی حکومت قائم تھی۔ یہودیوں کی حکومت جہاں قائم تھی، عیسائیوں کی تھی، عیسائیت کے مطابق فیصلے ہوتے تھے کشمیر میں بھی۔ تو اس نے کہا قانون ہم سے آپ لے لیں، اسلامی قانون مختلف جگہ پہ مختلف، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، متعدد واقعات آپ کو ملیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک فتویٰ دیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک وہ لڑکا پہنچ گیا، اس نے کہا حضرت یہ ہوا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بلاؤ، خط لکھا، ابو موسیٰ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نہ ہوتے نا میں تمہیں سخت سزا دیتا، تمہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک قانون بنا دیا کہ میری مملکت میں کسی کو سزائے موت نہیں دی جائے گی جب تک کہ میں اس کا سارا مقدمہ خود مدینہ منورہ میں نہ سنوں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں قتل کی بھی سزائیں ہوتی تھیں، پہلے مدینہ منورہ آتے تھے لوگ، بتاتے تھے امیر المومنین اس پہ فیصلہ فرما دیتے تھے کہ نہیں ہو سکتی، کتنی سزائیں تھیں، فرمایا نہیں ہو سکتی۔ اس صورتحال میں اس نے یہ کہا، روم کا عیسائی جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اسلامی قانون کے بجائے عیسائیت کا قانون نافذ ہو جاتا، لوگ یہ کام کرتے۔ ہارون کے جو لوگ وزیر تھے، یہ جو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے ہارون کو کہا کہ آیا ہے پیغام، خط ہے، یہ چیزیں ہیں۔ ہارون آمادہ تھا اس بات پہ کہ نافذ کر دے، تو ہارون سے کسی نے کہا کہ آپ کیوں باہر جاتے ہیں، ہم کیوں قانون عیسائیوں سے لیں؟ آپ کو نہیں پتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد دادا، ان کے زمانے میں انہوں نے 2 کام کیے، اللہ تعالیٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام اور اس جگہ پر پہنچائے جہاں انبیاء علیہ السلام، خدا کی بے پناہ رحمتیں اور نور اس ہستی پہ نازل ہو۔ انہوں نے کہا 2 کام حضرت نے ساری زندگی کی ہیں، ایک تو انہوں نے افراد بنائے ہیں، قاضی بنائے ہیں، دوسرے اسلامی قانون مرتب کر کے دنیا سے گئے ہیں، 86,000 مسائل تو وہ خود طے کر کے گئے ہیں، ہم کیوں ادھر ادھر جائیں؟ اس کا ہے اتنا بڑا کام، لیکن وہ تمہارے باپ دادا، اس کا باپ دادا کو چھوڑیں جی، ملک میں قانون نافذ کرنا ہے، قانون امام صاحب رحمۃ اللہ سے لے لیں۔ چنانچہ امام ابو یوسف بلائے گئے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ اب ملک میں جتنے بھی قاضی مقرر ہوتے تھے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے اور سائن سے ہوتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت انصاف کرنے والے آدمی تھے، وہ اتنا انصاف کرنے والے آدمی تھے کہ لوگ ادھر ادھر کے قصے بیان کرتے ہیں،
انہوں نے خود عباسیوں کے خلاف فتوے دیے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ خط لکھا تھا ہارون نے کہ میں اپنی مملکت کے لیے کیا ڈانٹ پڑی ہے، ایک ورقہ خط اور 700 صفحے کی کتاب امام صاحب نے لکھ کے جواب میں بھیجی کہ تمہارے دور میں یہ ظلم ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عراق سے اتنی آمدن تھی، اتنا ٹیکس لگتا تھا، یہ چیزوں کے بھاؤ تھے، تمہارے زمانے میں عراق کے علاوہ بھی زمینیں فتح ہو گئی ہیں، ٹیکس بڑھ گئے ہیں اور پبلک رو رہی ہے، تم کیا اللہ کو جواب دو؟ تمہارے دور میں پیسہ اتنا تھا، ان کے دور میں پیسہ اتنا تھا، تم کر کیا رہے؟ اس ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر قاضی مقرر کرنا شروع کیے۔ وہ قاضی پھر کہاں مقرر ہوئے؟ وہ ترکمانستان میں مقرر ہوئے، وہ افغانستان میں مقرر ہوئے، وہ انڈیا میں مقرر ہوئے، سارے علاقے جتنے مفتوحات تھے ایشیا میں، خاص طور پہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوستوں کو چن کے لگایا کیونکہ ان کی قابلیت سے واقف تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب گورنمنٹ نے کہا، انہیں ڈر تھا نا کہ یہ آدمی جو حکومت کی مخالفت کر رہا ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جو بغاوت کی تھی اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے زید رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، زید یہ حضرت باقر رضی اللہ عنہ کی اولاد، جعفر صادق کی اولاد۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت کریں، 10,000 تولے سونا آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اسلحہ خرید لیں، اور میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آج عباسیوں کی حکومت ختم کرنا یہ وہ ثواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں لڑنے والوں کا تھا۔ حکومت کے ہاتھ چڑھ گیا خط، کفو یہ آدمی تمہاری سلطنت۔ انہوں نے کہا، انہیں پتا تھا حضرت کبھی قاضی نہیں بنے، ان کا قاضی بنو، ان کا نہیں بنتا۔ اس کا تم جھوٹ بکتے ہو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ بہت اچھا ہے، جھوٹا تو ویسے بھی قاضی نہیں بن سکتا۔ اس کا اللہ کی قسم تم قاضی بنو گے، اللہ کی قسم میں نہیں بنوں گا۔ یہ بڑا ایمان چاہیے امیر المومنین کے سامنے۔ اس کا ابو حنیفہ تم اپنی قسم توڑو گے، قاضی بنو گے۔ انہوں نے کہا آپ اپنی قسم توڑ دیں، آپ کے پاس تو خزانہ ہے، آپ اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں، میں غریب آدمی کفارہ بھی کدھر سے ادا کروں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جیل ڈال دیے گئے۔ جیل کے اور زہر کے اثرات، ذرا بات چیت یہ شروع ہوئی کہ اب ہوگا ایسے، نیکسٹ سٹیپ گورنمنٹ یہ لے گی۔ انہوں نے اپنے سارے شاگردوں کو بلا بھیجا، کوفہ کی جامع مسجد بھر گئی ان کے شاگردوں سے، 400 کے قریب غالباً آدمی تھے یا 4,000 تھے، یہ لکھا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چن کے بٹھاتے رہے کہ تم یہاں بیٹھو، تم اس سے پیچھے، تم اس سے پیچھے، اور پھر تقریر کی اور کہا یہ پہلی صف میں میں نے بٹھائے ہیں، قسم ہے پروردگار عالم کی تم اور میں علم میں سب برابر ہیں، تم مجھ سے کسی طرح کم نہیں۔ پھر فرمایا جو پیچھے بیٹھے ہیں یہ اصول میں ہمارے برابر ہیں، فروعات میں نہیں۔ پھر اسی طرح گنتے چلے گئے اور پھر کہا کہ میں قاضی نہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت قاضی، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں تو اگر عراق کا گورنر مجھے کہے کہ اٹھ کے ذرا گننا اس مسجد کے دروازے کتنے ہیں، میں تو یہ کام کبھی ان ظالموں کے لیے نہ کروں، کجا یہ کہ یہ پرچی لکھ کے بھیج دیں کہ قاتل فلان ہے اور اس کو معاف کریں۔ یہ جتنے افراد تھے عمومی طور پہ بعد میں قاضی، امام صاحب رحمۃ اللہ کی جیل ہو گئی، زہر وغیرہ وغیرہ، یہ جب قاضی بنے ہیں تو پھر پوری ایشیا میں فقہ حنفی غالب آئی۔ مصر کے قضات وہ بھی ویسے ہی تھے، حنفی تھے، دمشق کیا، عراق کیا، ترکی کیا، اور یہ جتنی ریاستیں آپ کی آزاد ہوئی ہیں، یہ کیا روس تک، سارے جب قاضی حنفی ہو گئے تو اس لیے یہ حنفیت پھیلی، اور ان میں پھر عقل، دانش مندی، ان نسلوں کا غور کرنا، ائمہ کے ساتھ تکرار اور بحث کہ حدیث آئی ہے، یہ حدیث کہیں کینسل تو نہیں ہو گئی، مثلا نماز میں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں،
انہوں نے کہا دیکھو احادیث کیا آئی ہیں، پتہ چلا اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی احادیث یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع یدین کرتے رہے۔ اہل تشیع نے ان احادیث کی بنیاد پر ان کی نماز کو بھی دیکھیں آپ شیعہ حضرات کی، ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ سلام سے پہلے بھی 3 مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ان احادیثی کی بنیاد پہ تو ہے، اور اپنے پاس سے تھوڑی وہ لے آئے۔ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنا بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ اچھا کہاں کہاں چھوڑ دیا تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا سرے سے کرتے ہی نہیں تھے، سب منسوخ، سب کینسل۔ کھڑے ہو، ہاتھ باندھو اور نماز شروع کر دو، اور ہاتھ بھی باندھو جب فاتحہ پڑھنی شروع کرو، قرآن کے احترام۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا ہمارے شہر میں سب لوگ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے تھے۔ پھر امیر المومنین نے چونکہ اس دارالحکومت دارالخلافہ بنا دیا تھا، لہٰذا ہم ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے پھر نہیں اٹھائیں۔ سارے حنفی ایسے ہی رہے۔ یہ چیزیں اس طرح ہوئیں، اور پھر عقل کا غلبہ، کہ بات عقل میں آتی ہے یا نہیں؟ یہ حدیث کینسل تو نہیں ہو گئی؟ کہیں ایسے تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اسے حکم دیا اور آپ پوری امت کو لگا رہے ہیں؟ عورت آتی ہے اور کہتی ہے میرے شوہر سے طلاق فرمایا، کیوں طلاق؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے جو شخص صبح نہ اٹھے نماز نہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول اتنی نیند آتی ہے، اتنی نیند آتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے میں بالکل بے ہوش ہو گیا ہوں، اور صرف میری نہیں میرے باپ کی بھی یہی، میرے دادا کی بھی یہی حالت تھی، ہم سوتے ہیں تو بالکل مدہوش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو طلاق تو نہیں ہو سکتی، اس طرح کرو جب تم اٹھو نا سو کے تو پہلا کام یہ نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ حدیث جب امام شافعی کے یہاں پہنچی تو انہوں نے کہا چھٹی ہے پوری امت کے لیے، فجر میں اگر آنکھ کھلے تو پڑھ لی، نہیں کھلی تو جب کھلی تب پڑھ لی، ٹھیک۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے ایمان فرض کیا ہے نماز والوں پر ایک خاص مدت کے اندر اندر، ان کا قرآن کہتا ہے ٹائم کے اندر اندر، حدیث اسے کینسل کرتی ہے تو حدیث قرآن کو کیسے کینسل کر سکتی ہے؟ اٹ مینز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسپیشل پرمیشن اس آدمی کو دی تھی، امت کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ فتویٰ اس پہ آ گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ آ گیا چلے جائیں تو فتویٰ اس پہ آ گیا، امام مالک کے یہاں چلے جائیں تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر پہ بالکل چھوڑ دیا۔ تو حنفی فقہا نے اس طرح کھوج کھوج کے ایک ایک حدیث کو عقل میں، یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات روایت میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس طرح حنفی فقہ کو مرتب کیا گیا ہے، اس لیے حنفی فقہ ہماری عقل کے بہت قریب ہے۔ اب کئی ائمہ نے فتویٰ دیا، اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو فتویٰ دیا تھا کہ جاؤ اور دودھ پی لو اور اس عورت کا اور تم اس کے بھائی بن جاؤ گے، لہٰذا سفر تمہارے لیے درست ہو جائے گا۔ حنفیوں کیا یہ حدیث ان کا بالکل نہیں ہوا ہوگا، ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ہوگا، یہ ان کا اجتہاد تھا، لیکن ہم اس اجتہاد پہ فتویٰ نہیں دیں گے۔ اجرت کتنی دی جائے گی؟ کسی کا گھر کب نیلام کیا جائے گا؟ سود کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوگا؟ کیا حوائج اصلیہ بیسک نیڈز آف لائف کسی انسان کے پاس نہ ہوں اور وہ سود لے اور سود دے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ غالباً صرف حنفی فقہا کے ہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سود لینے والا گناہ گار ہوتا ہے، سود دینے والا اس سے کم گناہ گار ہوتا ہے، اس لیے کہ سود جو دیتا ہے اپنا پیسہ دیتا ہے نا بیچارہ، اپنا پیسہ کیوں خرچ کرے، مجبوری سے خرچ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کم گناہ گار۔ وہ کہتے ہیں اسی لیے اللہ نے پورے قرآن کریم میں سود کے نظام میں ان لوگوں کو رگیدا ہے اور ان پر لعنت کی ہے جو لوگ سود وصول کرتے ہیں، لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ لیکن کیا وہ سود دے کر اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لے سکتا ہے؟ بہت سے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ بیسک نیڈز کو دیکھنا چاہیے۔ کیا یہ لمبا موضوع ہے؟ تو اس لیے جو آپ نے تحریر فرمایا ہے نا کہ آپ تشویش میں، کہ عمل تو حدیث پہ کرنا ہے، حدیث سے ثابت ہو جائے وہ بات،
اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ حدیث کینسل نہیں ہوئی ہے، اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ ہمارے زمانے کے جو حالات چل رہے ہیں یہ اس حدیث کے مطابق جا رہے ہیں، ان شرائط کے بعد اس حدیث پہ عمل ہوتا ہے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خاندان کے افراد مل کر ایک اکاؤنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں سب ایک مخصوص رقم ہر ماہ جمع کرا دیا کریں۔ ارے آپ نے مخصوص کی بجائے محسوس کر دیا۔ ان پیسوں سے خاندان میں ہونے والی اموات میں قبر کے اخراجات، 3 دن تک تعزیت کے آنے والوں کے لیے کھانا اور اخراجات کی ادائیگی کی جائے گی۔ کیا ایسا شرعاً جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ اجر اور ثواب بھی دے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات بس خیال کرنی چاہیے کہ جو جس کا جی چاہے دے، کیونکہ نفلی کام جو ہوتے ہیں کسی پہ جبر نہیں کیا جا سکتا کہ تم ضرور یہ کام کرو، سوائے ایک صورت کے، اور ایک صورت یہ ہے کہ سرمایہ دار ہو، اور سرمایہ دار کے پاس دولت اتنی ہو کہ اب گاؤں میں اسکول نہیں ہے، گاؤں میں مدرسہ نہیں ہے، گاؤں میں مسجد کو آباد کرنے والا نہیں ہے، گاؤں کی مسجد ہے اور وہ گرنے کے قریب ہے، بچوں کی تعلیم کا بندوبست نہیں ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس علاقے کے سرمایہ داروں کو دیکھے۔ ہے یہ ایک طرح سے لوگوں کا نفلی کام، گورنمنٹ کی ذمہ داری، گورنمنٹ کہتی ہے پیسے ہی نہیں، کیا کریں؟ تو وہاں کے سرمایہ داروں سے جبراً وصول کرے، ان کے بینک اکاؤنٹ سے نکال لے پیسے۔ ہاں جی 10-10 لاکھ ہر ایک کے تمہارے اکاؤنٹ سے نکالا گیا ہے، یہ ہو گیا 1 کروڑ، 1 کروڑ سے بناؤ اسکول، اسکول سے اگر نفع آتا ہے تو 10-10 لاکھ واپس جائے گا، نہیں آتا تو یہ رکھو اپنے پاس، یہ پرچی، یہ چیز، اور 10 سال بعد بھی اگر حکومت کے پاس پیسہ آتا ہے تو اتنا پیسہ ادا کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے ڈالرز میں لینا ہے، 10 سال بعد ڈالرز میں ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں سونا لو، سونا دو، سونا لو، سونا دو۔ یہ اسلام ایسے ہی نہیں ہے بھیا، اسے پورے سسٹمز اپنے متعین کر کے دیے اور 2 اور 2 4 کی طرح بالکل فتوے دیے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ درست ہے، یہ غیر درست ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، کرنی چاہیے ایسے کام، لیکن پیسہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بطیب نفس، پیسہ کسی بھی آدمی سے اس وقت لینا جب اس کا دل خوش ہو، پیسہ دینے پہ راضی ہو، جبراً لوگوں سے پیسہ وصول نہیں کیا جا سکتا۔ میت دفن کے بعد سلام کلام سنتی ہے، ہم سے بات کر سکتے ہیں؟ احناف میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ میت سنتی ہے، حنفی فقہا میں اکثریت اس بات کی قائل ہے۔ یہ بات حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں لکھی ہے، مسلم کی شرح میں، کہ میت سنتی ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے اس پہ لکھا ہے کہ عام عوام میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے کیونکہ آگے شرک کی راہ کھلنے کا اندیشہ ہے، بدعات کا اندیشہ ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ جا کے والدہ اور والد کی قبر پہ کہے کہ اماں دعا کرنا بانڈ نہیں نکل رہے، یا والد صاحب دعا کرنا مجھے شادی آپ کرا گئے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے، رشتہ والدہ جو ڈھونڈ گئی تھی اب دعا کرنا کوئی اور رشتہ مل جائے، یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں نا وہ پھر ٹھیک نہیں رہتی، پھر لوگ آگے اس کو آگے چلاتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ باقی اکثر احناف اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ میت سنتی۔ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماخذ دین نہیں ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے نے کہا خبر واحد بلکہ خبر متواتر تک کو سورس آف لا نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے قرآن نے صراحت کے ساتھ کسی باب میں حکم موجود ہو اور تو سنت متواترہ تو ٹھیک، وگرنہ اجتہاد کے ذریعے معاملات لے کر طے کیے جائیں۔ آئندہ انشاءاللہ